کہتے ہیں کسی سلطنت کے ایک بادشاہ بڑا طاقتور اور بڑی شان و شوکت والا تھا. اسے اپنی عظیم الشان سلطنت، سونا، اگلتی زمین، ہیرے جواہرات، خزانہ و بڑا ناز تھا. برسوں کی محنت سے اس نے اپنے اقتدار کو بڑا مضبوط کر دیا. اب اسے کسی دشمن کا خطرہ بھی نہیں تھا. ایک روز اپنے سلطنت کا دورہ کر رہا تھا. وزیروں کو، درباریوں کے علاوہ کچھ محافظ بھی اس کے ساتھ تھے. بادشاہ کو شہر کا چکر لگانا بڑا پیارا تھا. شان و شوکت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ کچھ فریادیوں کی داد رسی کا موقع بھی مل جاتا. کوئی فریاد کرتا، کوئی تکلیف ہوتی تو دور کر دیتا. واپسی پر محل کے قریب اسے ایک فقیر نظر آیا جو پرانے کپڑوں میں ایک سائڈ پر بے نیاز، بے پرواہ ہو کر بیٹھا تھا. بادشاہ نے نرم لہجے میں دریافت کیا، اپنی کوئی ضرورت بتاؤ تاکہ میں اسے پورا کر سکوں. فقیر کی ہنسی نکل گئی. بادشاہ نے قدرے سختی سے پوچھا، اس میں ہنسنے کی والی کیا بات ہے؟ اپنی خواہش بتاؤ، میں تمہیں ابھی مالا مال کر دوں گا. فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پیشکش تو آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہو. اب بادشاہ اور وہ جذباتی ہونے لگا، کہنے لگا، بے شک میں تمہاری ہر بات پوری کر سکتا ہوں. فقیر نے اپنی جولی سے ایک بھیک مانگنے والا کشکول نکالا، نہیں وہ کالے جیسا ہوتا، اور کہا، اگر آپ کو اپنی دولت پر اتنا ہی ناز ہے تو اس پیالے کو بھر دیجئے. بادشاہ نے حیرت سے کشکول کو دیکھا. وہ کالے رنگ کا عام سا لکڑی کا خالی پیالہ تھا. اس نے اشارے سے ایک وزیر کو قریب بلایا اور بڑے ہی کر و فر کے ساتھ حکم دیا، اس پیالے کو سونے کے شیشے سے بھر دو. یہ فقیر بھی یاد کرے گا یہ کس سخی بادشاہ سے پالا پڑا تھا. وزیر نے حکم کی تعمیل میں کمر سے بندھی ہوئی اشرفی کی تھیلی کھولی اور پیالے میں خالی کر دی. کھنکھناتے سکے پیالے میں گرے اور فوراً غائب ہو گئے. وزیر نے حیرت سے پیالے میں جھانکا، پھر ایک اور تھیلی کھولی اور پیالے میں ڈال دی. اس بار بھی سکے غائب ہو گئے. بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے سپاہیوں کو بھیجا کہ محل میں رکھی اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے آئیں. وہ تھیلیاں بھی خالی ہو گئی مگر پیالہ ویسا کے ویسا خالی رہا. یہ سب دیکھ کر بادشاہ نے خزانے سے سچے موتی کی بوریاں منگوائی، وہ بھی خالی ہو گئی. اب کی بار بادشاہ کا چہرہ لال پڑ گیا. اسے ضدی لہجے میں وزیر سے کہا، اور بوریاں منگواؤ، جو کچھ بھی ہے اس پیالے میں ڈال دو، اسے ہر حال میں بھرنا چاہیے. وزیر نے ایسا ہی کیا. دوپہر ہو گئی لیکن پیالہ خالی رہا، کیونکہ جو چیز پیالے میں ڈالی جاتی وہ فوراً ہی غائب ہو جاتی اور پیالہ ویسے کا ویسے خالی رہتا. آخر شام ہو گئی. بادشاہ کے چہرے پر بے بسی اب نظر آنے لگی. اب اس کو ہارا ہوا پن اس کا ظاہر ہونے لگا اور اس سے آگے بڑھ کر فقیر کا ہاتھ تھاما اور نظریں جھکا کر اسے معافی مانگی اور کہنے لگا، اے مرد درویش، اب تم ہی بتاؤ کہ اس پیالے میں ایسا کیا راز ہے جو یہ بھرتا ہی نہیں ہے. فقیر نے اب سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، اس میں کوئی خاص راز کی بات نہیں ہے بادشاہ سلامت. دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہوا ہے. انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی. جتنا چاہو ڈال دو، خواہشات اور تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، ہمیشہ مزید طلب میں ہی کھلا رہتا ہے. حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، اور دو اور دو اور دو. wishes are unlimited. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں اپنی نفس اور خواہشات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے.